اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد عزیزان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ آنے کے بعد تعلیمات پیغمبر میں سے کچھ تعلیمات کا ذکر آپ کے سامنے میں نے چھیڑا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ بتائیں کہ سرکار ہمیں کہاں لے جانا چاہتے تھے اور ہم کہاں چلے گئے۔ نبی ہدایت کے لیے آیا تھا، ہر موڑ پر، ہر منزل پر اپنی زندگی میں اس نے ہدایت کا انتظام کیا۔ اس کے بعد کے لیے اس نے اہل بیت کو چھوڑا تاکہ صحیح ہدایت کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اور دنیا سیرت پیغمبر کے صحیح پہلو جو ہے اس سے محروم نہ رہ جائے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ان کے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کیا کیا حرکتیں کرتے تھے۔ عرب کی تاریخ کا طالب علم خوب اچھی طرح جانتا ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے بہت بیان کیا ہے، اور علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہمیات پہ عمل عام تھا، وہم پر لڑائی جھگڑے، جنگ و جدل، خونریزی، بے ایمانی ایک عام بات تھی۔ اسی کی طرف جناب جعفر، جو بعد میں جعفر طیار کے نام سے اب تک مشہور ہیں، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، جناب حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، مولا علی سے عمر میں بڑے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کے سامنے انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ہم کیا تھے، اور آنے والے نبی نے ہم کو کیا بنایا۔ انصاف پسند بادشاہ سنتا رہا، اور ان کی تقریر سن کے اس نے فرمائش کی کہ تمہارے نبی پر کیا نازل ہوا وہ سناؤ۔ ابھی آیت نہیں سنائی تھی جناب جعفر نے، ایک تقریر کی تھی، اور کہا تھا کہ ہم لوگ یہ برائیوں میں مبتلا تھے، ایسے ایسے تھے۔ اس نے آ کے ہم کو ٹھیک کیا، درست کیا، اچھا بنایا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو تمہید تھی ایک مسلمان کی، اور ایک گفتگو کا طریقہ تھا ایک مسلمان کا غیر کے دربار میں۔ یہاں سے سیرتیں ملتی ہیں آپ کو، ہم کو، سب کو، کہ مسلمان جب کسی کے پاس جائے اس طرح کلام کرے، ایسے باتیں کرے کہ اس کی باتوں سے اسلام کی جھلک آئے، اس کے انداز سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے سلوک سے، اس کے طریقے سے سامنے والے میں ذوق اور شوق پیدا، کہ پوچھے کہ تمہارا اسلام کیا ہے۔ ابھی اسلام نہیں بتایا تھا انہوں نے پورا، ایک تقریر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ ہم کیا تھے اور انہوں نے ہم کو کیا بنا دیا۔ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آپ پھر اس کو سن سکتے ہیں۔ تو ان کی تقریر سن کے نجاشی کو یہ شوق پیدا ہوا کہ پوچھے، اچھا کچھ آیتیں سناؤ۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو اس سے لوگ اس کا اصل اسلام پوچھیں،
کہ اصل اسلام کیا ہے، اس کی گفتگو میں وہ مٹھاس ہو، وہ چاشنی ہو، وہ لطف ہو، وہ آئینہ ہو، اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کہے کہ نہیں اب تم سناؤ تم کیا ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم سے آپ سے بھی کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں اچھا بتائیے شیعہ سنی میں فرق کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں، آپ کیا ہیں، آپ نے کہا میں شیعہ ہوں مثال کے طور پر، تو آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ اگر پوچھ دے کہ شیعہ کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں اس کو کہ شیعہ یہ ہوتا ہے، اور حق اور حقیقت بتائیں۔ یہ سب لوگ یہاں سے مکے سے پناہ لینے کے لیے جو گئے تھے حبشے میں، اور ادھر سے قریش نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، آگے آگے ہمارے آس کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں اور ہمارے سے بہک گئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے آئے ہیں۔ شکایت، اور شکایت کا ازالہ کون کر رہا ہے؟ جناب جعفر۔ اور ایسا ازالہ کیا، ایسی تقریر کی انہوں نے، اور ایسی پراسر تقریر کی کہ بادشاہ نے کہا کہ تم قرآن پڑھو، تم سناؤ کہ تمہارے نبی پہ کیا حد نازل ہوا ہے۔ تو اس سے سبق ملا نا کہ ہم کو گفتگو ایسی کرنی چاہیے کہ کوئی پوچھے کہ بتائے اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تمہاری حدیثیں کیا کہتی ہیں، تم شیعہ ہو تمہارے اماموں کی سیرت کیا ہے۔ لیکن دوستو یہ اس وقت بتایا جا سکتا ہے کہ جب ہم سیرت پیش کریں امام کی، تو جو پیش کریں وہی سیرت ہماری بھی ہو، تبھی تو بول سکتے ہیں آپ کہ ہم امام کے 12 امام کے ماننے والے ہیں، 14 معصوم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی سیرت یہ ہے، اور پھر وہ ہم کو دیکھے اور ہماری سیرت کو اور امام کی سیرت کو تولنا شروع کر دے، اور وہ چیز ہم میں نہ پائی جائے تو فوراً ٹوک دے گا وہ۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، اور 12 امام کی جو بات آپ نے پیش کی وہ تو یہ ہے، یہ بات تو آپ کیا نہیں پائی جاتی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں کمیاں نکالنے لگے ترازو بنا کے امام کی سیرت کو، امام کے اقوال کو۔ تو اس میں پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ہونا یہ چاہیے کہ اپنے کو اس میں ڈھالنا پڑے گا سیرت بتانے سے پہلے۔ جعفر جو کہہ رہے تھے، اب تک وہ اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں میں اور سیرت پیغمبر میں ڈھال چکے تھے، تب بتا رہے تھے کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے۔ عقل مند اتنے کہ مناسبت ڈھونڈی انہوں نے کہ اس کے سامنے کون سی تقریر کرنا چاہیے، اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کے گھرانے کی فصاحت و بلاغت تو بہت مشہور تھی، اور آج تک مشہور ہے۔ عربی زبان میں خاص کر مکے کی زبان، ام القریٰ کی زبان، اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے آج بھی مشہور ہے۔ تو اتنی سوجھ بوجھ ہونے چاہیے کہ ہم کیا سنائیں ان کو، کیا پڑھیں ان کے سامنے۔ تو جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھیں۔ ان کے پڑھنے کا اثر کیا ہوا تھا کہ نجاشی رونے لگا تھا قرآن کی آیت کو سن کے۔ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک، مسلمان نہیں تھا، وہ مسیحی عیسائی تھا، لیکن جب حقیقت اس کے سامنے آئی تو اس کے اندر مذہب کی چنگاریاں موجود تھیں، اس نے ملا کے دیکھا اور کہا کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی چراغ کی 2 لو ہیں، قرآن بھی اور انجیل بھی۔ تو ایک عکاسی کی جناب جعفر نے اور بتایا کہ ہم کیا تھے۔ قرآن نے کیا کہا کہ نبی کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو زبردست کھلی ہوئی گمراہیاں ملیں گی آپ کو۔ لڑنے جھگڑنے والے تھے، عام ہے، لڑائیاں چھڑنے کے بعد مدتوں ہوتی تھیں، جلدی ختم نہیں ہوتی تھی، یہ بات عام ہے۔ غلط رسم و رواج میں گھرے ہوئے تھے وہ میرے سامنے وہ مجمع بہت کم ہے جب میں نے یہ تقریر کی تھی یہاں، سن 2000 اس کے بعد یہ تقریریں میں نے کی تھی یہاں۔ تو ظاہر ہے کہ 22 برس تقریباً ہو گئے، تو 22 برس میں کتنے بچے جوان ہو گئے، وہ کتنے جوان بوڑھے ہو گئے۔
اس زمانے میں ٹیپ کرنے کا یہ رواج جو بھی آیا ہی نہیں تھا، وہ تقریر میری ٹیپ بھی نہیں ہے۔ ہاں کاغذ پہ میں نے لکھا تھا، وہ کاغذ ہے موجود میرے پاس، وہ پیلا پڑ گیا ہے 20 سال میں، وہ سب سناؤں گا نہیں آپ کو، موقع آئے گا تو سناؤں گا بھی، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو میں نے بیان کیا تھا 20 سال پہلے، وہ پورے میں نے حوالے عرب پڑھے تھے آپ کے سامنے، اس میں کا تھوڑا سا مجمع بچ گیا ہے۔ اب کیا کرتے تھے وہ، گالم گلوچ یہ سب تو الگ مسئلہ ہے، قتل و غارت تو الگ مسئلہ ہے، عجب عجب رسم و رواج تھے ان کے یہاں۔ ان رواجوں کا بھی نہیں پیش کر رہا ہوں میں، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید میں بھی ہے۔ جناب زید کا نام سنا ہوگا، زید بن حارثہ، یہ پیغمبر کے صحابی تھے، یہ تنہا وہ صحابی ہیں پیغمبر کے اکیلے جن کا نام قرآن میں ہے ابھی، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، ایک صحابی یہی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ہے موجود ابھی بھی۔ ان کے زمانے ایک واقعہ پیش آیا اور ایک ہنگامہ ہو گیا۔ میں واقعہ سے سنانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کتنی دشواریوں سے دین پہنچایا آپ کے پاس، ان کی ٹیچنگ، ان کی تعلیمات کن جاہلوں کے سامنے تھیں اور ان جاہلوں کو کیسا کیسا بنا دیا۔ بات اتنی سی تھی کہ جناب زید غلام تھے، پیغمبر نے انہیں خریدا، اپنے یہاں پالا، ان کے باپ حارثہ آئے لینے کے لیے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر کی اتنی محبت ان کو ملی کہ باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جناب زید نے، نہیں گئے۔ پیغمبر نے اتنی محبت ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں گئے، وہ کہا نہیں میں یہیں رہوں گا، ٹھیک ہوں گا۔ پیغمبر غلام بنا کے رکھتے نہیں تھے، غلام بنا کے آزاد کر دیتے تھے، خریدتے تھے غلام، آزاد کر دیتے تھے۔ ائمہ بھی زید کو غلام بنانے کے بعد آزاد کر دیا، پیغمبر کے گھر پلے جیسے بچے پلتے ہیں، جوان ہو گئے جناب زید۔ جب جوان ہو گئے تو شادی بیاہ کی ذمہ داری بھی اسی گھر میں پلے تو کون ہوگا، ان کا کوئی یہاں تو تھا نہیں، پیغمبر کے گھر میں پلے ہیں، تو پیغمبر نے بہترین رشتہ ان کے لیے تلاش کیا۔ پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن، ان کی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جہش، زینب سے زید کی شادی کر دی، نکاح کر دیا، بہترین رشتہ۔ لیکن بدقسمتی ایسی کہ میاں بیوی میں پٹی نہیں، جب میاں بیوی میں نہ پٹے تو فوراً طلاق نہیں ہوتی، سمجھایا جاتا ہے۔ یقیناً پیغمبر نے سمجھایا ہوگا، وہ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانے کے لیے قانون بنایا کہ پہلے سمجھاؤ، میل جول کراؤ، اختلاف کو ختم کرو، اختلاف ہٹاؤ، ضرور سمجھایا ہوگا پیغمبر نے۔ اچھا پیغمبر سے اچھا کون سمجھائے گا؟ کن لفظوں میں، کن مثالوں سے، کیسے کیسے پیغمبر نے سمجھایا ہوگا۔ اب میاں بیوی کے اندر کا مسئلہ تھا، نہیں پٹی، جب نہ پٹے اور سمجھانے کے بعد کوئی گنجائش نہ رہ جائے تو آخری صورت طلاق کی ہے، فوراً طلاق نہیں ہے۔ ہاں یہاں ایک زمانے میں کہتے سنتے تھے میری تقریر باہر بیٹھ کے، اپنے میں سے نہیں تھے وہ، تو طلاق کے مسئلے پر اعتراض کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے طلاق ہمارے دائی مرحلے میں نہیں کہ فوراً جھگڑا ہوا اور طلاق دے دیا ہم نے، یا طلاق کر دیا بات ختم ہو گئی، یہ ہمارے یہاں ہی نہیں۔ دونوں کی طرف سے آدمی سمجھائیں گے، بجھائیں گے، میل محبت کی کوشش کریں گے تاکہ اختلاف ختم ہو۔ تو پیغمبر نے کتنا سمجھایا ہوگا، اور پیغمبر سے اچھا کون سمجھائے گا؟ لیکن نہیں پٹی میاں بیوی، ان کو پیغمبر نے پالا تھا، بچپنے سے جوان کیا تھا، وہ پیغمبر کی پھوپھی کی لڑکی تھی، اس غلام سے اس کو آزاد کر دیا تھا، آپ نے نکاح کر دیا، نہیں پٹی۔ اور میاں بیوی کے اندرونی کیا مسائل ہوں گے اس کی تفصیلات وہی جانے، یا پیغمبر نے پوچھا ہوگا تو وہ جانے، سمجھانے کے وقت پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا تکلیف ہے، کیا ہے، وہ باتیں شاید تفصیل سے کہیں موجود نہیں ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق ہو گئی، وہ میاں بیوی سپریٹ ہو گئے۔
زید ایک طرف، جب عدت کی مدت گزر گئی تو اختیار ہے عورت کو کہ شادی کر لے، وہ عقد ثانی کر لے، دوسرا نکاح کر لے۔ اسلام نے قاعدہ بنایا، قانون بنایا ہے، اجازت دی ہے کہ تم شادی کر سکتی ہو۔ جب عدت کی مدت گزر گئی تو پیغمبر نے اپنی پھوزات بہن سے شادی کر لیا، اسی لڑکی سے نکاح کر لیا حضور نے، زینب سے۔ ایک ہنگامہ پورے عرب میں، اس وقت کے معاشرے میں، بعد میں عیسائیوں نے بڑا شور مچایا ہے، ایک تفسیری بحث الگ ہے۔ ارے صاحب یہ دیکھیے کیا کیا پیغمبر نے، کیا کیا۔ یعنی دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی پریشانیاں ہیں، نبیوں کے لیے ہے، اماموں کے لیے، تو ہم آپ کیا ہیں؟ لہذا کبھی بھی دینی خدمت میں آپ کمزوری محسوس نہ کیجیے اگر پریشانی آ جائے تو۔ جب پیغمبر کے لیے پریشانی آ سکتی ہے، سماج سدھار میں پیغمبر یہ کام کر رہے تھے، سماج سدھار میں پیغمبر یہ کام کر رہے تھے، شور یہ اٹھا کہ پیغمبر نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ ارے یہ تو غضب ہو گیا۔ پیغمبر نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، ایک ہنگامہ۔ وہ بیٹا نہیں تھا، وہ غلام تھا، آزاد کر کے اپنے گھر پالا، پرورش کی۔ گھر میں جو بچے پلتے ہیں عام طور پر ان کی زبان ویسی ہو جاتی ہے جو گھر میں زبان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بڑے بھائی کو دوسرے سب بھائی بھائی کہتے ہیں، بھائی سب کہتے ہیں، تو آنے والی بہویں بھائی کہنے لگیں گے، پیدا ہونے والے بھتیجے بھائی کہنے لگیں گے، چچا نہیں کہیں گے۔ ایک رواج گھر میں چل رہا ہے تو سب بھائی کہنے لگتے ہیں، ابا ابا اگر کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی ابا ابا کہنے لگتے ہیں۔ تو پیغمبر کے بیٹے نہیں تھے زید، نہ خاندان کے تھے نہ یہاں کے تھے، کہیں سے آئے تھے، غلام خرید کے آزاد کیا تھا پیغمبر نے، تو وہ بھی ابا ابا کہنے لگے ہوں گے پیغمبر کو۔ تب اس سے لوگوں نے جال بنا سازشوں کا ہنگامے کے لیے کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے کی بیٹی سے شادی، بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ بتائیے یہ غضب ہو گیا ہے تو بہو سے۔ کوئی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بیٹا اگر بیاہ کے لایا ہے تو آپ باپ پر وہ حرام ہمیشہ کے لیے۔ باپ اگر کسی کو بیاہ کے لایا ہے اپنی ماں کے علاوہ تو وہ عورت بیٹوں پر حرام ہمیشہ کے لیے، اسلام کا قانون ہے۔ بیٹا اگر بیاہ کے لاتا ہے کسی کو اور اس کے ساتھ نکاح ہے، صحیح ہے، سب کچھ ہے، تو باپ پر حرام ہمیشہ کے لیے عورت۔ اور اگر باپ کسی کو بیاہ کے لاتا ہے، ہماری ماں نہیں، ہماری ماں کے علاوہ مثلا اور ایک شادی کرتا ہے یا ماں کے مرنے کے بعد کرتا ہے، تو وہ جو عورت ماں بن کے ہمارے گھر آئی ہے، ہماری سوتیلی ماں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس سے ہمارا نکاح حرام زندگی میں کبھی نہیں کر سکتے کہ باپ نے اسے شادی کر لی، وہ ماں ہو گئی۔ لوگوں نے اسی کا مذاق اڑایا کہ یہ صاحب یہ تو دیکھیے پیغمبر کو جو ابا کہتے تھے اور انہوں نے طلاق دے دی، تو عدت گزرنے کے بعد پیغمبر نے اسے نکاح کر لیا۔ اتنا ہنگامہ ہوا کہ قرآن کو بولنا پڑا۔ ہر مرحلے میں قرآن نہیں بولتا ہے جلدی سے کھل کے، اشارات آتے ہیں، لیکن بہت سارے مسئلے ایسے آپ قرآن میں دیکھیں گے جس میں قرآن کو بولنا پڑا۔ بہت سارے مسئلے اور مثالیں ہیں۔ میاں بیوی میں ہوں تو ہوتی رہتی ہے، کون سا ایسا گھر جہاں کبھی میاں بیوی میں اختلاف نظر نہ ہو، اس کو آ کے بزم میں نہیں بیان کیا جاتا ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے گھر میں جب یہ بات ہوئی، اتنی بات آگے بڑھی، یہ والی نہیں دوسری والی بات، تو اللہ نے آیت اتاری کہ پیغمبر آپ اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے کیوں کسی حلال چیز کو حرام قرار دیتے ہیں؟ کیوں نہیں شاید کھائیں گے آپ؟ کھائیے آپ۔ تو جب بات بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ تو قرآن کو بولنا پڑتا ہے۔ یہ بات بھی اتنی بڑی کہ قرآن کو بولنا پڑا، قرآن کو بتانا پڑا، قرآن کو کہنا پڑا۔ جب لوگوں نے کہا کہ اپنی بہو سے یعنی بیٹے کی بیوی سے انہوں نے عقد فرما لیا پیغمبر نے، پیغمبر صاحب شریعت ہیں، شریعت دینے اور شریعت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک بری رسم کو توڑنے کے لیے پیغمبر آئے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ابا ابا کہنے سے ابا تھوڑی ہو جائیں گے وہ، بابا بابا کہنے سے بابا تھوڑی ہو جائیں گے وہ۔ یہیں سے متمنا کا رواج ختم کیا انہوں نے۔ ہم جو کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں تو حقیقت میں نہ بیٹا بنتا ہے نہ بیٹی بنتی ہے وہ۔ اگر لڑکی ہے گھر میں پل رہی ہے، بڑی ہو جائے گی تو نامحرم ہو جائے گی ہمارے لیے۔ بس کہ ہمارے پاس بیٹی نہیں ہے، ہم نے بیٹی کسی سے گود لے لی تو اب بڑی ہو جائے گی اگر، اور محرمیت کا کوئی سلسلہ کہیں سے نہیں ہے تو میرے لیے نامحرم ہو جائے گی وہ۔
بیٹا اگر گود لے لیا ہم نے اور اس کو پال لیا ہم نے تو بعد میں خرابی یہ آئے گی تو ابا ابا کہنے تو لگے گا، کاغذ وغیرہ سب بنا دیں گے ہم، لیکن ہم ابا نہیں ہو جائیں گے۔ تو لڑکا ہے تو بیوی کے لیے ہمارے نامحرم ہوگی، ہماری بیٹیوں کے لیے نامحرم ہوگا وہ بچہ۔ بیٹی اگر ہے تو ہمارے لیے نامحرم ہوگی۔ تو یہ بیٹا بیٹی نہیں بنیں گے کبھی، نہ میراث پائیں گے کہ صاحب ہم نے تو گود لے لیا تو اس کو میراث دے دیں۔ اسلام کا طریقہ ہے کہ وہ وارث نہیں بنے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، ہمارے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب یہ جناب سیدہ نے بھی یا رسول اللہ کہنا شروع کیا۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، ہم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہیں، تم تو میری لخت جگر ہو، تم تو بابا ہی کہہ کے پکارا کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو ایک رواج کا توڑنے میں ایک ہنگامہ ہو گیا، قیامت آ گئی عرب میں۔ صحیح تعلیم دینے میں پیغمبر کو لوگوں نے بدنام کرنا شروع کر دیا، تو خیر پیغمبر کا محافظ تو خدا ہے۔ فوراً آیت نازل ہوئی، اور ایسی نازل ہوئی آیت کہ قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ جب بھی کوئی اس میں ہنگامہ کرے گا قرآن کی آیت سامنے آ جائے گی، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ جو تعلیمات دینے کے لیے پیغمبر آئے تھے بلا جھجک دے رہے تھے، یہ بیٹے میرے نہیں ہیں، اور نہ ان کی بیوی میری بہو ہے، وہ بہو بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر کی پھوپھیزاد بہن تھیں، زینب بنت جحش۔ زینب سے عقد کر لیا آپ نے۔ تو ایک رسم کو توڑنے میں پیغمبر کو کتنی زحمت ہوئی، اور عرب میں ہزاروں رسمیں ایسی تھیں جن کو پیغمبر نے خاتمے میں لا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں نے کیا کیا کہ کچھ رسمیں اور بنا لی اور بڑھا دیں، اور اتنا اس پر عمل کرنے لگے کہ جیسے دین پیغمبر ہو اور وہی ہو۔ بعض باتیں ہمارے ایسی جو اسراف ہیں، ہمارے وہ چیزیں رسموں کی طرح رائج ہیں، اسراف تو اسراف ہے۔ کوئی بھی مولوی عالم، کوئی بھی مفتی اسراف کو صحیح نہیں کہے گا، اگر کہے گا تو قرآن کے خلاف کہہ رہا ہو۔ آج اگر کوئی اسرافی رسم کے خلاف بات کرتا ہے تو اس پر بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو سوچئے کہ جس زمانے میں جہالت، پڑھنے لکھنے کے بعد اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، جس زمانے میں پیغمبر نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا تھا اور پیغمبر نے باتیں کہی تھیں، تو پیغمبر کو کتنی زحمتیں ہوئی ہوں گی، معصوم نبی کو کتنی زحمت ہوئی ہوگی۔ پورا عرب ہنگامہ کر رہا، ارے کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ یہ میں نے شادی بیاہ کی ایک رسم کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب میں نے تقریر کی تھی، میرے پاس موجود ہے، وائس میں نہیں بلکہ لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے، کاغذ بھی پیلا پڑ گیا ہے۔ 13 قسم کی شادیاں تھیں رائج عرب میں، 13 کو ختم کیا پیغمبر نے، اور ایک جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ رائج کیا۔ تو 13 کو ختم کرنے میں پیغمبر کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ 13 طرح کی شادیاں تھیں، زنا بھی تھا، اس کو بھی شادی مان لیتے تھے لوگ۔ قبیلہ ایک عورت پورے قبیلے کے لیے ہوا کرتی تھی، اس کو بھی مان لیتے تھے لوگ۔ کئی بھائیوں کے درمیان ایک ہوتی تھی، اس کو بھی مان لیتے تھے لوگ۔ بدلہ بدلی بھی ہوتی تھی، اس کو بھی مان لیتے تھے لوگ۔ 13 طرح کی شادیاں رائج تھیں، اس کو لوگ صحیح مان لیتے تھے۔ پیغمبر نے 13 پر لگایا کٹ، ایک دم کہ یہ کچھ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہوگا، میں اللہ کا حکم اس طرح پیش کرتا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ رسم و رواج کے میدان میں، وہمیات کے میدان میں، وہمیات کے میدان میں بڑی باتیں رائج تھیں۔ اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کے سر پہ چڑیا منڈلا رہی ہے، جب تک اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جائے گا چڑیا خاموش نہیں ہوگی۔ تو اس کا مقتول کا بدلہ لینا، یعنی قاتل کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے پاس ایک اونٹ باندھ دیتے تھے، اور اس کو کھانا پینا نہیں دیتے تھے، تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا بیچارہ۔ کہتے تھے کہ یہ مرنے والا جو ہے اونٹ کے جب اٹھے گا
حساب کتاب کے لیے جو حساب کتاب کے قائل تھے وہ کہتے تھے حساب کتاب کے لیے جو اٹھے گا یہ تو اسی اونٹ پر سوار ہو کے جائے گا وہاں. اس طرح اس بے زبان اونٹ کو بغیر کھلائے پلائے مار ڈالتے تھے. بارش نہیں اگر ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ہمارے دیہات کے لوگ بھی ہیں بیٹھے ہوئے. اگر آج میں کچھ دن دیہات میں گزارا ہوگا دیکھا ہوگا عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں دیہاتوں میں. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ہوتی ہیں. کچھ پانی میں لوٹتے ہیں, کچھ مسلمان دعائیں کرتے ہیں, کچھ لوگ اور کچھ گاتے ہیں. اگر آپ سماج میں جا کے گھس کے مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بارش نہیں ہوتی ہے تو ہندو حضرات میں الگ رسم ہے, مسلمان میں کچھ اور ہے. بعض جگہ نماز استسقاء ہے, وہ تو شریعت نے دعا کے لیے کہا ہے کہ طلب بارہ کے لیے دعا کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک گائے کی دم میں سوکھی لکڑیاں باندھ دیتے تھے. بے زبان جانور کی دم میں سوکھی لکڑیاں باندھ دیتے تھے اور اس میں آگ لگا دیتے تھے. اس کو جو ہے پہاڑ پر چھوڑ دیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ بے زبان کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, کتنا چلائے گی وہ جانور, چلائے گا, کتنا تڑپے گا. جتنا تڑپتا تھا کہتے تھے دیکھو اس سے گرج برس ہوگی, گرج اور بارش ہوگی. اس طرح کے بیہودہ رسمیں اور رواج موجود تھے عرب میں. یہ دو ایک سنایا میں نے, ورنہ اس زمانے میں تو کئی تقریریں میری تھی جو ٹیپ نہیں ہو سکی ہیں اور ابھی ٹیپ بھی نہیں ہوں گی. موقع موقع سے شاید کچھ آ جائے. اتنے رواجوں میں پیغمبر گھرے ہوئے تھے جس کو قرآن کہتا ہے کہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, میں نے مومنین پر احسان کیا کہ نبی بھیج دیا. پیغمبر کی آمد نہیں ہے, مومنین کے لیے احسان ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اس کی قدر کریں. درود پڑھیں محمد والے محمد. اگر پیغمبر نے جاہلیت کی رسم کو توڑ کے اسلام کی رسم آپ کے سامنے پیش کیے تو کرم پروردگار عالم ہے. اس نے جاہلیت کے پھندے سے چھڑایا ہے آپ کو. آج ذرا سا حرام حلال کی بات کر دیجیے کسی سے آپ, ارے صاحب یہ جو اتنا کام کر رہے ہیں نیک, یہ کس پیسے سے کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اب چپ, ارے مولانا اس سے کیا ہوتا ہے, امام حسین کے نام پر لٹا رہے ہیں. امام حسین کے نام پر کیا لٹا رہے ہیں؟ نجس پیسہ. امام حسین اگر سامنے ہوتے تو ہمت تھی کہ لے جاتے. وہ کہتے مولا یہ میرے سود کی کمائی رکھ لیجیے, یہ میری رشوت کی کمائی اس میں سے رکھ لیجیے آپ, یہ میری حرام کی کمائی اس میں سے رکھ لیجیے. کسی بھی مرد مومن میں ہمت ہے؟ وہ کہتا کہ صاحب یہ کمائی میری حرام والی ہے مگر آپ رکھ لیجیے. کہتا شریعت تو وہی ہے نا, مولوی والی تو ہے, جو وہ لوگ لے کے آئے تھے وہی تو ہے. تو نہ کل جائز تھا نہ آج جائز ہے. لیکن ہمارے سماج میں ایسے آدمی کی کتنی تعریف ہوتی ہے بھائی, ارے صاحب بڑا خرچہ کرتا ہے, دیکھا آپ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, یہ مسجد روئے مڑا, یہ سبھی لوگ وہ جلوس. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا پیسہ ناجائز ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کا پیسہ ناجائز ہے, پھر بھی تعریف کس دباؤ میں آ کے کر رہا ہے؟ وہ مذہب کا دباؤ ہے اس کے اوپر. مذہب اس کو جائز سمجھتا ہے, امام حسین اس کو جائز سمجھتے ہیں, مولا اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں. دل سے اگر پوچھیے گا تو زبان کچھ کہہ رہی ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے. زبان کھا کھا کے تعریف کر رہی ہے, دل کہہ رہا نہیں کھانا چاہیے. تو دونوں الگ لوگ ہوئے نا. پیغمبر آئے تھے جو دل کہے وہی زبان کہے, جو زبان کہے وہی دل کہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. لذا پیغمبر کی تعلیمات کو ڈھونڈیے اور زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے اور دیکھیے کہ پیغمبر نے کتنی زحمتوں سے دین پیش کیا ہے, امام حسین نے کتنی زحمتوں سے دین بچایا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.